أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ جھک جائیں مائل ہو جائیں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا تو پھر آپ صلح کر لیں ان کے ساتھ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ کریں اللہ پر إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ اللہ جل شانہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں أَن يَخْدَعُوكَ یہ کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس بے شک کافی ہے آپ کو اللہ وَالَّذِي وہ اللہ وہ ذات ہے أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ جس نے آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ذریعے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں لو انفقت اگر آپ خرچ کر دیتے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ما الفتا تو نہ محبت ڈال سکتے آپ بین قلوبہم ان کے دلوں میں ولیکن اللہ الف بینہم اور لیکن اللہ نے محبت پیدا کی ان کے درمیان انہو عزیز حکیم بے شک وہ اللہ غلبے والے ہیں طاقت والے ہیں حکیم حکمتوں والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم کافروں کے خلاف دشمنان اسلام کے خلاف اپنی بھرپور قوت اور طاقت بنا کے رکھو، یہ تیر اندازی کے ذریعے سے ہو، یہ گھوڑے پالنے کے ذریعے سے ہو، جس بھی ذریعے سے ہو دشمن کے مقابلے میں تمہیں اپنی پوری قوت اور طاقت کو جمع کرنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی موقع جنگ کا ہوتا ہے تو کبھی موقع صلح کا بھی ہوتا ہے، تو تمہیں صلح بھی سیکھنی چاہیے۔ ہر وقت جنگ یہ بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ بعض موقعوں پہ صلح یہ زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، جیسے حدیبیہ کی صلح ہوئی، بظاہر یہ صلح بہت بھاری طبیعتوں پہ گزری اہل ایمان کے، لیکن اس کے نتائج بہت اچھے ظاہر ہوئے، اس لیے یہاں صلح کا بھی مسئلہ بتایا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ صلح کی صورت دشمنان اسلام سے صرف یہ ہے کہ اگر وہ پہلے جھکیں جنحوا وہ پہلے مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا پھر تم ان کی طرف جھکو صلح کے لیے، یعنی اگر دشمن خود صلح کے لیے پیغام ڈالے کہ ہم تمہارے ساتھ صلح کے لیے تیار ہیں
پھر مسلمانوں کو صلح ماننی چاہیے، صلح کرنی چاہیے، لیکن صلح میں مسلمان کو پہل نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے دشمن مسلمان کو کمزور سمجھ سکتا ہے، وہ اس کی کمزوری کا پہلو اس سے نکال سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ صلح کا پیغام دے تم قبول کر لو، لیکن تم پہل صلح میں نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا معذرت خواہانہ رویہ ہوگا، اور اللہ کو یہ آداب پسند نہیں کہ اللہ نے مسلمان کو ایمان کی قوت سے نوازا اور یہ کافروں کے آگے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرے، یہ اللہ کو ادا پسند نہیں، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ کافر تو مسلمان کے خلاف چڑھائی کرے، مسلمان پہ دباؤ بڑھائے، اور مسلمان کے نہیں ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم تو صلح پسند لوگ ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو مذاکرات سے مسئلہ حل کریں گے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکے صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو پھر اے میرے نبی تو بھی ان کی طرف صلح کے لیے مائل ہو جا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تمہیں ان کی قوت اور ان کی طاقت زیادہ لگ رہی ہو تو اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا صلح میں کوئی ان کی بدنیتی کا کوئی معاملہ ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب تم اس کو پکارو گے تو بے شک وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ اس صلح سے ان کے دلوں میں وہ دھوکے اور دغا بازی کا کوئی داعیہ ہے، جذبہ ہے، وہ صلح کے روپ میں تم سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور صلح کے روپ میں دغا بازی کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلح کر لیں، کیونکہ وہ خود صلح کے لیے آ رہے ہیں، اگرچہ بدنیتی پر کیوں نہ مبنی ہو، لیکن تم صلح کر لو، قبول کر لو ان کے اس پیغام کو۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اس صلح میں، أَن يَخْدَعُوكَ، یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں اس کے ذریعے سے، یعنی وہ صلح کر کے اپنی اور طاقت بڑھائیں، اپنی قوت کو زیادہ کرنے کی کوشش میں ہوں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، بے شک کافی ہے آپ کو اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ مددگار ہے آپ کا، تو آپ کو ان سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ هو الذی، وہ ذات ہے، ایدک بنصرہ، جو اس سے پہلے بھی آپ کی مدد کر چکا ہے، آپ کو طاقت اور قوت دے چکا ہے، ایدک، آپ کے ہاتھ مضبوط کر چکا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے سے۔ میدان بدر میں اس نے تمہیں کمزور ہوتے ہوئے اپنی مدد سے طاقتور بنا دیا، وبالمؤمنین، اور اس اللہ نے تمہیں قوت پہنچائی ایمان والوں کے ذریعے سے، کہ آپ کے بڑے ساتھی، بڑا مجمع آپ کو اللہ نے دے دیا، اور بہت سارا طبقہ اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ایمان کے ساتھ، اور یہ لوگ آپ کی طاقت بن گئے، اور یہ جو ایمان والے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے اور آپ کے دست و بازو بنے، یہ پہلے آپس میں دشمن تھے، جیسے مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرک اور کافر تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں تشریف لائے، یہ مسلمان ہوئے، تو اب وہی لوگ جن کی عرصے سے دشمنیاں تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتنے سخت دشمن تھے آپس میں، اتنی لڑائیاں تھیں۔ ایک ان کی مشہور لڑائی ہے مدینہ والوں کی، اوس و خزرج کی، حرب بعاث اس کو تاریخ میں بولا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے 120 سال یہ جنگ ان کی آپس میں لگی رہی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، 120 سال ایک جنگ ان دو قبیلوں میں رہی، اور اسی طرح ایک جنگ ان میں رہی، اور یہ جنگ 93 سال ان کے اندر جاری رہی۔ اسی طرح ایک اور حرب
حرب ابوس ایک لڑائی ان کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے، اور اس کی لڑائی کا دورانیہ 63 سال رہا۔ تو جن کی اتنی پرانی دشمنیاں اور اتنے طویل زمانے کی جنگیں جو لڑتے رہے، اب ایمان کی نسبت سے اللہ نے ان سب کو آپس میں ملا دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبتیں الفتیں ڈال دی اللہ نے ان اہل ایمان کے دلوں میں، یعنی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی برکت سے محبتیں پیدا کر دیں۔ وہ جو جانی دشمن تھے، صدیوں دشمنیاں چلتی، اب آپس میں محبت سے رہ رہے۔ رحماء بینہم، ان کی صفت بیان کی اور فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، یہ محبتیں ان میں اللہ نے پیدا کی۔ اگر انفقت، آپ خرچ کرتے ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں مال و دولت ہے سارے کا سارا لگا دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو نہ الفتیں ڈال سکتے آپ ان کے دلوں کے بیچ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دلوں کو جوڑنا یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے دلوں کا جوڑ، دلوں میں محبت، دلوں میں جو الفت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم میں الفت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، جوڑ پیدا کریں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ جب یہ محبتیں ڈالتے ہیں تو پھر اس میں دوریاں نہیں رہتی، اور یہ اس میں قربتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا، آپ خود نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ نے الفتیں ان میں ڈالی اور ان کو ایک مٹھی کر کے آپ کے دامن میں رکھ دیا، آپ کے دائیں بائیں اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی۔ تو صحابہ حضور کی طاقت بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، جانثار بنے، اور یہ کس نے بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائے، ہم نے ان کو تیار کر کے آپ کے ساتھ کھڑا کیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ بڑی طاقتوں والے ہیں اور غلبے والے ہیں، عزتوں والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ حکیم، وہ بڑی حکمتوں والے بھی ہیں۔